الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره یوم القیامة اعما وقال تعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وقال تعالی ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم سب مسلمان دنیا بھر میں ایک کرب اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو مالدار ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو غریب ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ مالدار اپنے مال کے اندر پریشان، غریب اپنی غریبی میں پریشان، اور آج تک اصل مرض کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ اصل ہمارا مرض کیا ہے، اور جب تک مرض کا پتہ نہیں ہوتا تو بندے کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو ہم اپنی اس پریشانی کا جائزہ لیں کہ ہم سب پریشان کیوں ہیں۔ مالدار بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب کی پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے مال اسباب اس کے پاس نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے، لیکن مالدار کیوں پریشان ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، دنیا کے سارے ساز و سامان اور نقشے موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی سے تنگ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ کی یاد کی اعراض کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی مسیریوں پہ سونے والا، اچھے محل میں رہنے والا اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن شریف کے اندر جا بجا اپنے بندے کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ پر کس وجہ سے یہ حالات طاری ہوتے ہیں، آپ ذہنی اذیت کا کیوں شکار ہیں، آپ کے گھر کے اندر افراتفری کیوں ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو ان پر کڑوی کر دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی ان پر تلخ بنا دیتے ہیں۔ اب جس کی زندگی کو اللہ تلخ کر دیں اس کی زندگی کو پرسکون کون کر سکتا ہے؟ یہ ہماری بھول ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں کہ شاید یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو میں اطمینان کی زندگی گزاروں گا، شاید اس طرف میں چل پڑوں تو زیادہ میں باعزت رہوں گا۔ یاد رکھیں، اللہ کے تعلق سے کٹ کر، اللہ کی یاد سے کٹ کر جو بھی راستہ انسان اختیار کرتا ہے اس راستے میں اس کے لیے مشکلات ہیں، اس کے لیے پریشانیاں ہیں۔ ایک معمولی درجے کا چپڑاسی جو ہے وہ اگر افسر کو ناراض کر دے تو وہ سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس انسان سے اس کا مالک ناراض ہو، اس کا رب ناراض ہو اور وہ سکھ کی زندگی گزار دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین سے ہر وقت توبہ اور استغفار کے اندر وقت گزاریں، اور اپنے اوپر آنے والے حالات کا تجزیہ اور جائزہ ان اسباب سے نہ کریں جن اسباب سے اللہ کے دشمن کرتے ہیں، اللہ کا غیر کرتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان پر جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے بھی اس کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان حالات کے پیدا ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے ذکر سے اعراض، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے،
گناہوں کا دل دادا ہوتا ہے، بد نظری ہے، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، یہ جتنے بھی برے افعال انسان کرتے ہیں، ان افعال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف اس شخص پر ناراضگی متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کا غصہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا غصہ انسان پر متوجہ ہو جائے تو اس کو سوائے توبہ والے اعمال کے علاوہ کوئی چیز اس غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ کی اعراض سے، اللہ کی نافرمانی سے جان بچانا، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان چیزوں کو ہم اپنے اوپر حلال نہ کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ اپنے اوپر کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو آپ پر حرام کیا ہے آپ ان سے بچ جائیں، آپ ان سے رک جائیں، اور پھر اپنی زندگی کے اندر سکون دیکھیں، آپ پھر اپنی زندگی میں اطمینان دیکھیں کہ آپ کے اندر اللہ نے اطمینان کتنا پیدا کیا، سکون کتنا پیدا کیا۔ اور خدا نہ خواستہ آپ نے گناہوں کی روش نہ چھوڑی اور اللہ کی یاد سے اعراض اسی طرح رہا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے اندر وساوس پیدا ہو گئے ہیں، مجھے بہت سارے وساوس ہیں، میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اب قرآن شریف میں ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کیا مطلب؟ جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، رحمان کا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر یہ سزا ہوتی ہے کہ اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان پہ شیطان مسلط ہوتا ہے تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے وساوس پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا۔ کئی سے لوگ سوال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ بعض اوقات یہ خیال کہ پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی یاد کو بلا بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر اس طرح کی آفات اور اس طرح کی بلاؤں کو اس پر متوجہ کرتے ہیں کہ انسان کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، بندہ سر اٹھا نہیں سکتا پھر۔ تو میرے ناظرین و سامعین جو اس وقت دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں سن رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین میری اس دعوت کو آپ تک پہنچائیں اور ہم سب اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ اللہ کی نافرمانی کا چھوڑنا، پھر اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کرنا، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کرنا، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، اور یہ جتنی بھی تسبیحات اور معمولات ہیں ان کی پابندی کرے آدمی، اور پھر اپنی کیفیات کو دیکھے، پھر اپنے حالات کو دیکھے کہ میرے دن رات کیسے بدل رہے ہیں۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ کہہ رہا ہے جی مجھ پر جادو ہے، مجھ پر جنات کا اثر ہے، مجھ پر سحر کا اثر ہے۔ یاد رکھیں گناہ کبیرہ کی نحوست، گناہ کبیرہ کی نحوست، گناہ کبیرہ کی نحوست وہ گناہ جو حرام کے درجے میں ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا۔ اگر شعوری طور پر کوئی آدمی کسی گناہ کا مرتکب ہے، اگر ساری دنیا کے جادوگر اس پر جادو کریں، اس سب کی ظلمت ایک طرف اور ایک اللہ کی نافرمانی، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، بے نمازی ہے، بد نظری ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی والے کام ہیں، اس کی نحوست ایک طرف۔ تو میرے ناظرین و سامعین ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے مجھے بھلا دیا، جنہوں نے مجھے بھلا دیا۔ تو ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بھلانے والوں میں نہ رکھے، اللہ ہمیں اپنی یاد کرنے والوں میں رکھے۔ اور جس انسان کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، کوئی اللہ والے فرمایا کرتے تھے جب مجھے میرے اللہ یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے۔ کسی نے کہا جی آپ کو اللہ یاد کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیسے اللہ یاد کرتے ہیں آپ کو؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اگر اس اللہ نے مجھے یاد نہ کیا ہوتا تو اس وقت اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق نہ دیتے۔ یہ جو مجھے یاد کی توفیق جو مل رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے یاد کیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے یاد کر رکھا ہے۔
تو ہم اپنی ساری پریشانیوں کا اور سارے مسائل کا حل اللہ کا قرآن ہمیں دے رہا ہے، اور اللہ کی یاد میں ہم مصروف رہیں، اور یاد کا پہلا درجہ گناہ چھوڑ دیں۔ معلوم کر لیں کہ ہم گناہوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، بدنگاہی ہے، بے پردگی ہے اور بے نمازی ہے۔ ان کاموں سے ہم توبہ کریں، اور ان کاموں سے توبہ کرنے کے بعد آپ جب اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، تو آپ کو اللہ رب العالمین ایک سکون کی کیفیت نصیب فرمائیں گے۔ اور خصوصاً جمعہ کا جو دن آئے، جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ صبح اور شام کے اوقات میں سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کا اہتمام، اور اسی طریقے سے گھر سے جب باہر نکلیں آخری 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوگا۔ اور یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ موجودہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے، دجال کی تہذیب اپنے عروج پر ہے، دجالی فتنے اپنے عروج پر ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر انسان کے لیے بہت زیادہ معاون ہے، اللہ کا ذکر بہت معاون ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کی تسبیحات کو اپنے اوپر لازم کر لیں، آپ یہ تسبیحات اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور وہ دعائیں جو قرآن شریف کے اندر آئی ہیں، قرآن شریف کے اندر جو قرآنی دعائیں آئی ہیں، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اس دعا کا بھی پڑھنا، اور یہ قرآنی دعا ہے، اور یہ اللہ کے ذکروں میں سے ایک بڑا ذکر ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا، مجھے ہدایت سے برگشتہ نہ کر دینا۔ تو میرے ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے، اور اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچائے، اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ زندگی کڑوی کیسے ہوتی ہے، زندگی تلخ کیسے ہوتی ہے، اس پر ایک حدیث قدسی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے دوران یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، دروازے بند کرتا ہے، کواڑ بند کرتا ہے، اور ماحول کو اپنے لیے سازگار کرتا ہے کہ جی میں یہ حرکت کر رہا ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی میری ان حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا۔ اور جب ماحول سازگار کر کے یہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ سے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس میں یہ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس ابن آدم نے سب سے حیا کیا، سب سے شرم کیا، اس کی نظروں میں صرف میں حقیر تھا، مجھ سے حیا نہیں آیا، مجھ سے شرم نہیں آئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے بندہ جب اللہ کو اپنے درمیان نہیں پاتا کہ جی کون دیکھتا ہے مجھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کر کے آپ کی یہ ہڈیاں آرام سے رہ سکتی ہیں؟ یہ گوشت پوست آپ کا آرام سے رہ سکتا ہے؟ ہرگز آرام سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور اللہ ایک طاقت کا نام ہے، اللہ ایک قوت کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین جس وقت پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر اپنے نافرمانوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اس وقت ہم کوئی جادو سے تعبیر کرتی ہے اپنے حالات کو، اور کوئی جنات سے تعبیر کر رہا ہے، یہ معلوم ہی نہیں کہ اس سے اس کا مالک ناراض ہے، اس سے اس کا اللہ ناراض ہے۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو میرے ناظرین و سامعین، جس سے اللہ ناراض ہو اس بیچارے کا تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی کہ اس سے اس کا مالک ناراض ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم ویعفو عن کثیر۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری کے اندر جتنے بھی فساد واقع ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان پکڑے جاتے ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی ان پر بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اس فتنے کے دور میں ذکر اللہ کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ جن کو اپنے اوپر یہ فکر ہو کہ ہم پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، ہمارے اوپر سحر کا اثر ہے، گھر میں بے روزگاری ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، فتنے ہیں، اور گھر سے فتنے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے،
دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں ہر وقت، تو ان خواتین کے لیے، اس خاتون کے لیے، اس مرد کے لیے عرض کروں کہ وہ خاتون جب آٹا گوندے تو آٹا گوندنے کے دوران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 دفعہ پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر نظر کے اثرات معلوم ہوتے ہوں، وساوس پیدا ہوتے ہوں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن شریف کی یہ دو صورتیں فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کریں، اور بچوں کو بھی یہ چیزیں دم کر کے کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین حالات درست فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جس کے گھر کے اندر بے روزگاری ہو، تنگی ہو، وہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ کہف کا اہتمام کریں اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین سے نمازوں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے برکت کو اور بخشش کو طلب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کے حال کو بھی بہتر فرمائیں گے اور ساری امت کے حال پر اللہ رب العالمین رحم فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش جاری رکھیں تو غیبی طور پر آپ کے حالات صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور موجودہ دور کے اندر یہ جتنا عملیات کے نام پر جتنا دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمومی طور پر جتنے مسلمان بھی ہیں وہ اپنے حالات کو عملیات والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے عملیات والے فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، اکثر اوقات شرکیہ کلام لکھ کر دیتے ہیں، اکثر اوقات وہ ایسا کلام لکھ کر دیتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مخالف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جان بچانے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ایسی عورتیں جس کا شوہر ڈپٹی پہ چلا جاتا ہے، دفتر چلا جاتا ہے، تو وہ عورتیں دن بھر عملیات والوں کو فون کرتی ہیں، عملیات والوں کے گھر جاتی ہیں، تو وہ ان کو کالا اور سفید جادو کے آگے سے اس طرح کی تسلیاں دے کر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، ان کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، ان فتنوں سے بھی جان بچانے کی کوشش کریں، ان فتنوں سے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ عملیات کے نام پہ جو فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، اس سے جان بچائیں اپنی۔ 5 نمازوں کی پابندی کریں، اعمال کی پابندی کریں، اور صحیح اہل اللہ کے نیک بندے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں موجود ہوں، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہو، ایسے اللہ والے شیخ سے اپنا رابطہ رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، اور ان سے ذکر لینا اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور زندگی کے دن رات آپ کے بدل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو صحیح اللہ والے اپنے علاقوں میں دستیاب نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جو بھی انشاءاللہ یہ وظیفہ اس کا معمول بنائے گا، انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کی قبر ٹھنڈی فرمائیں گے، اور حشر کے اندر اللہ رب العالمین اسے کامیاب فرمائیں گے۔ پہلا عمل، گناہوں سے توبہ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کے قریب نہیں آنا، اس پر وعدہ کیجئے گا۔ ہر آدمی یہ وعدہ کر لے کہ جی میں اس بات پر وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج کے بعد میں تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا، عورت ہے، مرد ہے۔ اور اس میں ضروری بات یہ عرض کروں کہ یہ جتنی پریشانیاں عوارض حملہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین بھی اور مرد بھی یہ لوگ غسل میں تاخیر کرتے ہیں۔ غسل میں تاخیر ہونے کی وجہ نمازوں کے اوقات ضائع ہو جائیں، اور غسل میں تاخیر ہو، اس سے بلائیں متوجہ ہوتی ہیں، آفات متوجہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھی خوب اہتمام کریں۔ اور جن کو قریب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے اگر آپ کو میسر نہیں ہے، ان کی صحبت میسر نہیں ہے، تو صحیح اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ، یہ بھی اللہ والوں کی صحبت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر و وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ جو اس کا اہتمام کریں گے، جو اس کا اہتمام کریں گی، وہ زمانے کے فتنوں سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ پہلا کام، جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور سورہ کہف کی تلاوت کے دوران یہ استحضار رکھنا، اس کے معنی پہ غور اور تدبر کرنا، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی التجا کرنا۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت کے دوران یہ استحضار رہے کہ اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما۔ اور روزانہ کے اعتبار سے فجر کی نماز مردوں کو مسجد بھیجیں، اور عورتیں اول وقت کے اندر گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں، اور گھر کے اندر ایک کمرہ، ایک جگہ ایسی مختص کر دیں جو صرف اور صرف ذکر تلاوت نماز کے لیے ہو۔ اور ان کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کم از کم ایک تسبیح فجر کے وقت بعد، اور ایک تسبیح رات مغرب اور یا عشاء کی نماز کے بعد۔ اور جن کو اپنے اوپر یہ فکر ہو
کہ ہم پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، جنات ہیں، ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد وہ اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اعمال میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو کیا کریں؟ تو جن کا نماز پڑھنے کو جینا چاہتا ہو وہ اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد جاری رکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نماز کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے اور اعمال کے اللہ رب العالمین آپ دوام نصیب فرمائیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے دعوت دین کی اور بیان کی جو توفیق نصیب فرمائی، اللہ اس کو قبول فرمائیں، اور تمام ناظرین و سامعین کو اللہ رب العالمین سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک بار پھر میں وصال ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔